آج ہم بات کریں گے اس پاک جگہ کی جو ہندوستان کی سرزمین پر انسانیت اور محبت کی علامت بن چکی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اجمیر شریف درگاہ کی، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر مذہب اور ہر مسلک کے ماننے والوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔ یہ درگاہ اس عظیم شخصیت کی ہے جنہیں دنیا غریب نواز یعنی خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ اجمیر شریف کی تاریخ قریب 800 سال پرانی ہے۔ یہ درگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جو 13ویں صدی میں وجود میں آیا۔ خواجہ صاحب کا وصال یعنی انتقال 1236 عیسوی میں ہوا، اور جب سے یہ جگہ ان کے چاہنے والوں کے لیے عبادت اور دعاؤں کا مرکز بن گئی۔ اجمیر شہر کی جو بنیاد ہے وہ راجہ اجے پال چوہان نے 7ویں صدی میں ڈالی تھی۔ خواجہ صاحب کی یہاں آمد نے اس شہر کو ایک روحانی مقام میں تبدیل کر دیا۔ 1141 عیسوی میں سستان یعنی ایران کے ایک مخلص گھرانے میں خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش ہوئی۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا اور اپنا پورا وقت عبادت اور تعلیم میں لگا دیا۔ انہیں خواجہ عثمان ہارونی سے روحانی تعلیم حاصل ہوئی۔ خواجہ صاحب نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا اور دنیا بھر میں صوفی اسلام کا پیغام پھیلایا۔ خواجہ صاحب 1192 عیسوی میں اجمیر میں تشریف لائے۔ اس وقت یہ جگہ راجہ پرتھوی راج چوہان کے ہاتھ میں تھی۔ خواجہ صاحب نے یہاں نہ صرف اسلام کا پیغام دیا بلکہ ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، مظلوموں کو سہارا دیا اور غریبوں کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غریب نواز کا لقب دیا گیا۔ آج جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، مندر اور درگاہ سے جڑے اس قصے پر اکثر لوگ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، مگر اصل میں یہ جگہ کسی وواد سے زیادہ انسانیت اور محبت کا مرکز ہے۔ اجمیر شریف آج بھی ہر مذہب کے ماننے والوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ کیا آپ نے ایسا کوئی جگہ دیکھا ہے جہاں سارے جاتی کے لوگ آ کر اپنی عبادت کرتے ہوں اپنی طریقے سے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ انسانیت کو ترجیح دی۔ ان کی تعلیمات انسانیت، کرونا اور برابری پر مبنی تھی۔ خواجہ صاحب کا پیغام تھا مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہی عبادت کا اصل مقصد ہے، یعنی انسانیت کو زندہ کرنا ہی خواجہ صاحب کی عبادت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے اس کا مذہب، ذات یا طبقہ کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی بے سہاروں اور غریبوں کی مدد میں گزار دی۔ ان کی تعلیم نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوؤں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ آج اجمیر شریف کا جو موجودہ حال ہے، اجمیر شریف درگاہ پر ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ ہندو طبقے کے لوگ یہاں پھول اور چادر چڑھاتے ہیں، مسلمان یہاں نماز اور دعائیں کرتے ہیں، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہاں اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ درگاہ کا لنگر ہر ضرورت مند کے لیے کھلا رہتا ہے، جہاں ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ پل کی رسم یہ درگاہ کی سب سے اہم رسموں میں سے ایک ہے، جو غریب نواز کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔ یہاں ہر سال اپنے دیش کے پردھان منتری مودی جی چادر بھیجواتے ہیں، ساتھ ہی ان کی آستھا بھی اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دیش کے سارے فلم سٹار اپنے نئے کاموں کو شروعات کرنے سے پہلے یہاں آ کے پھول اور چادر چڑھاتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اجمیر شریف درگاہ اس بات کا بہترین مثال ہے کہ مذہب لوگوں کو الگ نہیں کرتا بلکہ جوڑتا ہے۔ یہاں ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرح غریب نواز کے مزار پر چادر چڑھاتے ہیں اور مسلمان دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجمیر شریف درگاہ کی جگہ پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا، حالانکہ اس بات کا کوئی ٹھوس تاریخی یا پراتتوک ثبوت موجود نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی مذہبی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کی تعلیمات انسانیت، محبت اور امن پر مبنی تھی۔ اجمیر شریف آج بھی ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ خواجہ صاحب کا پیغام کسی مذہب کو گرانے کا نہیں بلکہ اس کو جوڑنے کا تھا۔ تو دوستو، ہمیں غریب نواز کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام ہے رحمت، محبت اور بھائی چارہ۔ اگر ہر انسان غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرے تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ میں تو ایک ہی دعا کروں گی ہم سب کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
بھائی چارے اور انسانیت کی شمع روشن کر دے۔ اے اللہ، اس ملک اور پوری دنیا میں امن، سکون اور اتحاد قائم فرما۔ جو بھی یہاں اپنی مراد لے کر آتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کر ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت سے رہنے کی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔